معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر بہت سخت کی تندخو فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔ اے لوگو جنہوں نے انکار کیا، آج معذرتیں نہ کرو، یقیناً تم تو وہی جزا دیے جا رہے ہو جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، توبہ کرو اللہ سے خالص توبہ، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہم پر مکمل کر دے اور ہم کو بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ایک مثال بیان کرتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور دونوں سے کہہ دیا گیا آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی، جو وہ کہنے لگی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی علیہ السلام، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا،
اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی، اور وہ فرمانبردار لوگوں میں سے تھی۔ معزز خواتین، میری آج کی گفتگو کا موضوع بچوں کی تربیت ہے، گھر والوں کی تربیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی معاشرے کے اندر، ایک خاندان کے اندر، اس دنیا میں ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 سے 12 تک چند آیات پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب کن سے ہے؟ کیا صرف آج سے 1400 سال پہلے کے لوگوں سے، یا ہم سے بھی؟ اگر ہم ایمان لانے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہم سے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو اپنے رب کو مانتے ہو، جو اس کے رسولوں کو مانتے ہو، جو اس کی کتابوں کو مانتے ہو، جو آخرت کے دن کو مانتے ہو، حساب کتاب پر یقین رکھتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مان جانے والے لوگوں، ماننے کے بعد کیا کرو؟ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، اور کس کو؟ واہلیکم، اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس میں جلنے کی چیز انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ آگ علیہا ملائکۃ، جس پر فرشتے مقرر ہیں کہ آگ میں جانے والوں کو وہاں سے واپس نکلنے نہ دیں۔ وہ فرشتے کیسے فرشتے ہیں؟ غلاظ، بڑے سخت دل ہیں، بہت سخت گیر ہیں، شداد، بہت شدید ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسے کر کے رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پوری طرح فرما بردار ہیں۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، ہم مسلمان امت میں شامل ہو گئے، تو یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو گیا اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد خواہ ہمارے اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم آسانی سے جنت میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہم ایمان والے جو ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم آگ سے بچو۔ مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، اور اپنے بال بچوں کو بچا لو، اپنے خاندان والوں کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کر ہمیں کیا سوچنا ہے، کیا جواب دینا ہے، کیا عمل کرنا ہے؟ آج کی مجلس اسی حکم کی تعمیل کے لیے کچھ عملی طریقے تلاش کرنے اور ان کا تذکرہ کرنے کی ہے، تاکہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں۔ فرمایا قوا انفسکم، پہلے تو اپنی فکر کرو، اور ہر شخص جب تک اپنی فکر خود نہ کرے، دوسرے اس کی فکر کریں بھی تو فائدہ کچھ نہیں۔ جب تک ایک انسان خود اپنے آپ کی اصلاح نہ کرے، خود اپنے اندر اپنے کو بدلنے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی خود نیت نہ کرے، ارادہ نہ کرے، پختہ عزم نہ کرے، خود اس کے لیے کوشش نہ کرے، تو محض دوسروں کی دعاؤں سے یا محض دوسروں کی کوششوں سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قوا انفسکم، اپنے آپ سے شروع کرو۔ جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ صرف آج کے لیے نہ جیے، بلکہ کل کے بارے میں بھی سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کون سا کل؟ دنیا کا کل نہیں، آخرت والا کل، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو زندگی ملنے والی ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور پھر یہاں پر نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کو، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بچانے کی فکر کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم خود کو اور بچوں کو بہت سی چیزوں سے بچاتے ہیں، مثلا گرمی سے بچاتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، خطرے کی چیزوں سے بچاتے ہیں،
بچہ اگر دنیا کی آگ کی طرف جا رہا ہو، اگر کچن میں کبھی آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو اور اچانک وہ چولہے کی طرف بڑھے تو ایک دم آپ اس کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ نہیں آگ ہے. اگر اس کے کپڑے کہیں قریب ہو تو فوراً اس کو سمیٹنے کو کہتے ہیں کہ آگ ہے. اگر وہ کسی ایسی جگہ دوڑا چلا جا رہا ہو جہاں آگے کنواں ہو تو ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے کہ اس کو بچا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کنویں کے اندر چھلانگ لگا دے. اگر اس کے راستے میں کوئی ایسی چیز آئے جس سے ٹھوکر کھا کے وہ گر سکتا ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مائیں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے بچوں کی فکر میں ہوتی ہیں. ہر وقت ان کے ذہن پر یہی بات سوار ہوتی ہے کہ کوئی چیز بچے کو تکلیف نہ دے، بچے کو نقصان نہ دے. یہاں پر اللہ تعالی ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے. جسے دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور چھوٹے چھوٹے خطرات اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اسی طرح اس بڑی پریشانی، اس بڑی مشکل، اس بڑی مصیبت سے بچانے کی فکر کرو. وہ مصیبت، وہ آگ دنیا کی ہر تکلیف سے بڑی ہے، اور وہ آگ بھی اتنی سخت ہے کہ جیسے ایک حدیث پاک میں آیا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. وقودها الناس والحجارہ، جس میں انسان اور پتھر جل رہے ہوں گے، یعنی انسانوں اور پتھروں سے آگ بھڑکائی جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے تصور میں لائیں کہ کوئی آگ جس کے شعلے انسانوں سے اٹھ رہے ہوں، جس کو جلانے کے لیے انسان استعمال کیے جا رہے ہوں، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ بیچ میں بھاری پتھر بھی ہوں. پتھر کی آگ، پتھر کا کوئلہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ شدید آگ ہوتی ہے، جس سے بڑے بڑے ٹرینز کے اور بڑے بڑے انجن جو ہیں وہ چلا لیے جاتے ہیں. اس آگ سے بچنے کی فکر کرو جس میں انسان خود جلائے جائیں گے، جس سے انسانوں کے جسم کے اندر سے شعلے بھڑکیں گے، اور پھر اس آگ پر فرشتے مقرر ہوں گے کہ جو انسانوں کو اس بھڑکتی آگ سے نکل بھاگنے کی اجازت نہ دیں گے. ان پر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے کہ جو ان پر ذرا بھی ترس نہ کریں گے، ذرا بھر ان کی رعایت نہ کریں گے. بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بندے واقعی اللہ کے بندے گزرے، جنہوں نے واقعی آخرت کو اپنا گھر سمجھا، انہوں نے اس معاملے میں ہمیشہ فکر کی، خود کی اور اپنے بال بچوں کی. ہمیشہ سے ان کے ذہن میں یہ پریشانی رہی کہ انہیں صرف دنیا کے عیش و عشرت ہی فراہم نہیں کرنے، صرف دنیا میں ان کی بھوک ہی نہیں مٹانی، دنیا میں ان کے دکھ تکلیفیں ہی نہیں دور کرنی، ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی قرآن پاک میں یہ بتائی گئی، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک. کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی، جب وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرے بعد تم کون سا کاروبار کرو گے، تم اپنے کھانے پینے کا کیا انتظام کرو گے، تم اپنی دنیا کی مشکلات آسانی کے لیے کیا کچھ کرو گے. وہ کیا پوچھ رہے تھے؟ انہیں اپنے بعد کس چیز کی فکر تھی کہ میری اولاد کیا دین پر قائم رہے گی یا نہیں. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کو پوجو گے، کس کے بندے بن کر رہو گے، کس کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک، تو بچے کہنے لگے ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے آباء دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے الہ کی عبادت کریں گے. الہا واحدا، ایک ہی الہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور اللہ کے جتنے بھی نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مرتے وقت اپنی اولادوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ ان کے بعد وہ دین سے پھر نہ جائیں. حضرت زکریا علیہ السلام جب اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کی پریشانی کس بات کی ہوتی ہے؟ وہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی جو دعا مانگتے ہیں وہ کیا ہے؟ رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے صالح اولاد عطا کر، مجھے پاکیزہ اولاد عطا کر. اور اس وقت بھی وہ یہی فکر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے
انی خفت الموالی من ورائی، میں اپنے پیچھے اپنے آل عیال کی فکر کے بارے میں فکر مند ہوں کہ ان کے دین کا ذمہ دار کون ہوگا، ان کے دینی معاملات کو کون سنبھالے گا۔ جو لوگ بھی اس دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے جیتے ہیں، کل کے لیے جیتے ہیں، کل کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، کل کو اپنی منزل سمجھتے ہیں، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو صرف دنیا کی تعلیم دے، ہو نہیں سکتا وہ صرف اپنی اولاد کو اس دنیا کے لیے تیار کرے۔ وہ لازماً اس فکر میں گھلے جائیں گے کہ ان کی اولاد آخرت کی تیاری کرے، ان کی اولاد ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی جتنی بھی بہترین نعمتیں ہیں ان میں سے ایک بہترین نعمت اس کی اولاد ہے، کیونکہ اولاد وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد انسان کی نشانیوں میں سے ہے، انسان کے آثار میں سے ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ خود آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں، وہ آثارہم وکل شیء، اور ہر چیز کو احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ایک کھلی کتاب میں شمار کر رکھا ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے نہ صرف یہ کہ اس کے خود کے کیے ہوئے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور ان کا حساب دیا جائے گا، بلکہ انسان کے مرنے کے بعد جو کچھ آثار، جو نشانیاں اس کے پیچھے رہ گئیں وہ بھی انسان کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی، وہ بھی اس کے اعمال نامے کا ایک حصہ بنے گی۔ انسان کے آثار میں 3 چیزیں خاص طور پر ہیں، یعنی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا نام اعمال ختم ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کو نیکی کی طرف راغب نہیں کریں گے، اگر آج ہم ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو وہ ہمارے لیے کب دعائیں کریں گے؟ اگر ہم نے اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہ بنایا تو ہمارے لیے دعائیں کہاں سے ہوں گی؟ ہم سب نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی، اور پھر ساتھ ہی دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے۔ تو آج اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنا، تو کل یہی اولاد اگر نماز کی پابند ہے تو وہ ہمارے لیے دعا کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ایسی صورت میں اگر اولاد الگ سے دعا نہ بھی کرے تو نماز کے اندر ہر نماز میں وہ اپنے ماں باپ کو یاد کرے گی۔ اس لیے انسان کے آثار، انسان کی نشانیاں، انسان کے پیچھے رہنے والے اس کے بہترین اعمال میں اس کی بہترین اولاد ہے جس کی وہ اچھی تربیت کر کے جائے۔ دوسرے وہ علم ہے جو انسان سکھا کر جائے، خواہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے یا دوسرے لوگوں کو سکھائے، اور علم ينتفع به، اور تیسری چیز انسان کا مال ہے، اور صدقۃ جاریہ، کہ ایسے کام میں لگا کر جائے جس کا ثواب اس کو بعد میں بھی ملتا رہے۔ تو یہاں پر اس آیت سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں کرنا بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر بھی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولده من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا جتنا بہترین تحفہ اچھا ادب اور اخلاق ہے۔ یعنی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے سب سے بہترین کمائی جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ بہترین اخلاق، بہترین ادب آداب جو انہیں زندگی بھر کام آتے ہیں، اور ان کی وہ نیکیاں پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے کام آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خیر من ان يتصدق للساعن، آدمی کے لیے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے بہتر ہے کہ
کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنے اور اس کو نیک عادتیں سکھانے میں روپیہ خرچ کرے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان مال کمانے کی دھن میں دن رات لگا رہے اور اپنے بچوں کو اگنور کر دے اور پھر وہ مال کما کر صدقہ کرنے جائے، تو اس صدقے سے بہتر کیا چیز ہے کہ انسان اپنے بچوں کو اچھا اخلاق اور اچھا ادب سکھائے۔ مال کمانا زندگی کی ضرورت ہے، لیکن مال کمانے میں یا کسی بھی اور شغل میں انسان اتنا مصروف نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب اور دین سکھانے سے محروم ہو جائے یا اس کے پاس وقت ہی نہ بچے۔ یعنی ڈھیروں مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو بہترین تعلیم اور تربیت دے۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دن کے اوقات میں اپنے بچوں کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ پھر اسی طرح انسان اپنے بچوں پر ویسے بھی جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہوتا ہے اور تمام صدقات میں سے بہتر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت سراقہ بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ بہترین صدقہ تیری وہ بیٹی ہے جو لوٹ کر تیری طرف آ جائے اور تیرے سوا اس کے لیے کوئی کمانے والا نہ ہو۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے جو کچھ خرچ کرتا ہے صرف اس کے کھانے پینے کے لیے نہیں بلکہ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ اس کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کی کئی قسمیں ہیں اور اس میں سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ انسان اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ اگر اپنے بال بچوں کو محروم رکھ کے تعلیم سے یا ضروریات زندگی سے دوسرے لوگوں کو دیتا رہتا ہے تو وہ اس درجے کا صدقہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا تو فرائض میں سے ہے۔ ایک شخص اگر فرض چھوڑ کر نفل کے پیچھے جا رہا ہے تو وہ فرض ادا کرنے کے درجے کو پا نہیں سکتا۔ کئی نوافل مل کر ایک فرض کی ادائیگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے فرائض میں ہے یہ بات کہ خود کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ دیکھیے کہ اس سلسلے میں ہمیں عملی طور پر کیا کرنا ہوگا، ہم کیا کریں کہ اپنے بچوں کو آگ سے بچائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیا ہے کہ پہلے خود سے شروع کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے اچھا نمونہ پیش کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اچھے عمل کا بہترین نمونہ بچوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو بچوں کی تربیت میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی۔ تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ خود سے شروع کرنا ہے۔ اپنی غلط عادتوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، فرائض کی پابندی خود کرنا ہے، حرام سے خود بچنا ہے۔ جب خود ہم بچنا شروع ہوں گے تو بچے بھی بچیں گے۔ بہرحال بچوں کی تربیت پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ میں سے بہت سی خواتین آئندہ مائیں بننے والی ہوں گی، لہذا وہ یا ان کی آگے اولادوں کی اولاد، تو یہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ تربیت کی ابتدا پیدائش سے پہلے۔ کیسے؟ انسان ایک ماں جب پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو اس وقت وہ دعا شروع کرے، اپنی نمازوں میں اٹھتے بیٹھتے خاص دعا کرے کہ یا اللہ مجھے صالح روح عطا کر، مجھے نیک اولاد عطا کر۔ وہی دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح لوگوں میں سے کوئی بچہ یا صالح انسانوں میں سے ایک انسان میرے گھر میں پیدا کر دے۔ اسی طرح اس دوران ماں کثرت سے ذکر الہی کرے، یعنی عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن ان دنوں میں خاص طور پر۔ پھر اسی طرح کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچا کر رکھے۔ پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کے خون پہ پلتا ہے، اور خون جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہاں سے پمپ ہوتا ہے؟ دل سے۔ دل خیالات کا مجموعہ ہے۔ اگر دل میں اچھے خیالات ہوں گے تو وہ پورے جسم میں انسان کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا کریں گے اور وہی رویہ بچے پر بھی اثر انداز ہوگا۔ لہذا اچھے خیالات کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ فرائض کی پابندی کی جائے،
ذکر کی کثرت کی جائے، قرآن کی تلاوت کی کثرت کی جائے اور اچھی مجلس میں بیٹھا جائے. ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا جائے کہ جو انسان کے اندر شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسے پیدا کرتے ہوں. جتنی اچھی ماں کی سوچ ہوگی اتنی اچھی سوچ بچہ لے کر پیدا ہوگا، کیونکہ جو ماں سوچتی ہے وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. ماں خوش ہے تو بچہ بھی خوش ہوگا، ماں غمگین ہے تو بچہ بھی غمگین ہوگا. جو کیفیات اس وقت ماں کے اوپر گزرتی ہیں وہی بچے کے اوپر گزر رہی ہوتی ہیں. لہذا ماں اس دوران خاص طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف راغب کرے. بہت سی مائیں پریگننسی کا نام سن کے ہی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی. کبھی اس کے لیے شوہر کو قصوروار قرار دیتی ہیں، کبھی کسی اور کو، تقدیر کو، اور رونے دھونے میں وہ وقت گزار دیتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ جس بچے کی ابتدا ہی ایک نفرت کے ماحول میں ہو رہی ہے اور انوانٹیڈ چائلڈ ہے وہ، اور اس کی اہمیت کا احساس ہی نہیں، تو وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو وہ کیا کانفیڈنس لے کے آئے گا اور وہ اپنی آپ کو دنیا میں کتنا اہم انسان سمجھے گا کہ واقعی اسے اپنا رول پلے کرنا ہے. یا لہذا جب ایک ماں حاملہ ہو جائے تو وہ اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے. اب اس کا ہر دن ایک جہاد ہے، اس کا ہر لمحہ ایک نیکی میں گزر رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کو پورا کر رہی ہے کہ جو تخلیق کا عمل اللہ تعالیٰ نے ماں کے سپرد کیا ہے، وہ فطرت کے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہے. لہذا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کی محتاج ہے اور خاص رحمت تلے ہے. اس لیے اس وقت کو اب پریشانی میں اور کڑھن میں اور جلن میں اور اس کیفیت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس دوران عام اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر بچوں کی تربیت سے متعلق کتابیں ضرور پڑھیے، تاکہ آنے والے بچے کی تربیت کے لیے آپ کا ذہن صاف صاف بنتا چلا جائے اور اس کو زیادہ بہتر طور پر آپ ایکسپٹ کر سکیں. بہرحال جن کا یہ وقت گزر چکا سو گزر چکا. اب ولادت کا مرحلہ آتا ہے. ولادت کے مرحلے میں اس سے پہلے ہی جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو ولادت کا جب مرحلہ قریب ہو تو کثرت سے یہ دعا بھی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، تاکہ بچہ جو دنیا میں آ رہا ہو وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچے کو شیطان پیدا ہوتے ہی ٹھوکا لگاتا ہے، اس کے لیے اللہ کا نام لیا جانا چاہیے. پھر اسی طرح اچھے انسان سے اس کو گھٹی دلوانی چاہیے، کیونکہ پہلے پہلے ہاتھ جو اس کے منہ میں لگتے ہیں ان ہاتھوں کے اثرات ہوتے ہیں. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات اپنے بچے لاتے تھے کہ آپ پہلی خوراک ان کو دیں. پھر اسی طرح 7ویں دن بچے کا نام بھی رکھا جائے، اچھا نام ہو. آج کل انوکھے ناموں کے شوق میں ہم بے معنی نام بعض اوقات رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. نام وہ رکھیں کہ جس کا کوئی اچھا معنی ہو، کیونکہ نام بھی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. ایک بچہ سب سے زیادہ جو سنتا ہے وہ اپنا نام ہی سنتا ہے. اگر اس نام کا مطلب ہی اچھا نہیں یا وہ نام بے معنی سا ہے تو وہ اس کی شخصیت کے اوپر کیا اثر ڈالے گا. پھر اسی طرح یہ کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کے بال حجامت کر کے اس کا صدقہ دیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بچہ جب ماں کی گود میں ہو، دودھ پلا رہی ہو ماں اس کو، اس وقت بھی ذکر کرے، اس وقت بھی قرآن پڑھے. اگر خود پڑھنا ممکن نہ ہو، اتنا نہ آتا ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی بھی کیسٹ ہلکی آواز میں اگر آپ لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ اس کے ساتھ ٹیون ہو جائے گا. اور جب کبھی آپ کو پھر روئے یا ستائے، آپ فوراً قرآن پاک کی کیسٹ آن کریں، آپ دیکھیں گے کہ ایک دم اس کے اندر تبدیلی آنا شروع ہوگی. اسی طرح تکبیرات یا اللہ کے ذکر کے مختلف اچھے کیسٹ جو ہیں وہ گھر میں رکھیں اور بچوں کو شروع سے ہی ان کا عادی کریں. آج کل کے دور میں جہاں بہت سی خرافات عام ہیں، یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ مائیں اپنے بچوں کو ویڈیو لگا کر اس کے سامنے بٹھا دیتی ہیں. بالکل چھوٹے چھوٹے بچے جو بھی بیٹھنے کے قابل نہیں، ان کو اس کے ساتھ بہلا کر خود اپنے کام کرتی رہتی ہیں. یہ بچے کے اوپر، ایک معصوم ذہن کے اوپر ایک ظلم ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.
بلکہ موسیقی کی آوازیں گھر میں نہ ہی بلند ہو تو بہتر ہے، کیونکہ جہاں موسیقی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں پھر بچوں کی تربیت کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اس موسیقی سے بچنے کے لیے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے ظاہر ہے کہ ماں کو خود کچھ وقت نکالنا پڑے گا اور بچے کی ساتھ ساتھ تربیت کرنا ہوگی۔ جو بچہ بڑا ہو اس کو زبان پر پہلا لفظ جو سکھائے وہ اللہ ہو، پھر اسی طرح جب کچھ اور بولنے کے قابل ہو تو کلمہ سکھائے، پھر اسی طرح سورۃ الفرقان کی دوسری آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کے خاندان کا کوئی بچہ بولنے کی عمر کو پہنچتا تو وہ یہ آیت خاص طور پر بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، یعنی زبانی یاد کرا دیتے تھے۔ اور اس آیت کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور یہ آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو زبانی یاد کرا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کو جتنی زیادہ ماں کی محبت ملے گی، جتنی زیادہ ان کو بچپن میں ماں کی توجہ ملے گی، اتنی زیادہ ان کی پرسنالٹی نکھر کر سامنے آئے گی۔ بچہ 9 مہینے تک ماں کے جسم کے اندر رہتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ماں کے لمس اور ماں کی محبت اور ماں کی گود کا محتاج ہوتا ہے۔ اس گود سے اس کو محروم نہ کریں اور اسے اپنا دودھ پلائیں، کیونکہ یہ دودھ پلانا بھی ایک صدقہ ہے ماں کی طرف سے۔ بہت سی مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو ڈبے کے دودھ پہ ڈال دیتے ہیں۔ ڈبے کے دودھ معلوم نہیں کس کس چیز سے بنتے ہیں، ہو سکتا ہے جانوروں کے دودھ کو خشک کر کے دیا جاتا ہو۔ تو جو بچے بچپن سے ہی جانوروں کے دودھ پہ پلتے ہیں ان کے اندر انسانی عادتیں کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر قدرتی طور پر وہ دودھ کے اثرات اور خوراک کے اثرات جو ہیں وہ جسم پر سخت ہوں گے۔ لہذا کوشش یہ کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ابتدائی دور میں ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز بچے کو نہ دی جائے، اور اس سے ماں کے ساتھ ایک خاص قسم کی محبت بچے کی ڈیولپ ہوگی، وہ ماں پر بھروسہ کرنا سیکھے گا۔ یاد رکھیے کہ جو بچہ ماں پر اعتماد نہیں کر سکتا، ماں کے ساتھ اپنے آپ کو شیئر نہیں کر سکتا، وہ بچہ پھر زندگی میں ایک ڈسٹرب پرسنالٹی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہا جائے، لیکن ابھی 7 سال کی عمر میں سختی نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالنے میں مجھے کچھ مشکل نہیں ہوئی۔ جس دن بچوں کی 7ویں سال کی برتھ ڈے جو ہوتی ہے، برتھ ڈے سیلیبریٹ تو ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن ان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ تو یہ تو ایک کرسچن کلچر ہے، مسلمانوں کا کلچر ہے ہی نہیں اس کو سیلیبریٹ کرنا۔ بہرحال جس دن بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو خاص طور پر لے کر بیٹھے اور اس کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور اس کو ایک نماز شروع کرائیں۔ مغرب کی نماز عموماً چھوٹی نماز ہوتی ہے اور اس وقت بچہ ایک گھبراہٹ کے عالم میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اس وقت خود ساتھ لے کر وضو کریں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو صرف آرڈر کرتے ہیں جاؤ وضو کرو، جاؤ نماز پڑھ لو، ایسا کبھی نہیں کریں۔ شروع میں آپ کیا کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، آئیں نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے آئیں وضو کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھو اور آئیں نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس تدبیر کے ساتھ آئیں نماز پڑھتے ہیں، ان کو ساتھ لے لیں، اپنے سامنے ان کے ہاتھ دھلائیں، ان کو وضو کا طریقہ بتائیں اور پورا وضو سامنے کرائیں، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ واش روم گیلا ہو جائے گا، کیا ضرورت ہے کہ ابھی سے ہم بچوں کو یہ کہیں، تھوڑا خود بڑے ہوں گے تو پھر کریں گے۔ ان کی پوری طرح ہیلپ کریں تاکہ وہ اس وقت سب کچھ سیکھیں، انہیں وضو کا پورا طریقہ، لیکن یہ اسی وقت آپ سکھا سکتے ہیں جب آپ کو خود بھی پورا آتا ہو سنت کے مطابق۔ اس لیے ماؤں کی تعلیم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس میں مسواک کی فضیلت بتائیں کہ مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ انہیں بتائیں کہ کس طرح اگر کوئی بھی عضو خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح مسح کا طریقہ خود کھول کے اچھی طرح ان کو بتائیں، صرف اسکول پہ نہ چھوڑیں، صرف کتابوں پہ نہ چھوڑیں۔ پھر ان کو یہ بھی بتائیں کہ پانی میں اسراف نہیں کرتے، کیونکہ پانی ضائع کرنا جو ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے کیا ہوتے ہیں کہ باتھ روم میں گھس جاتے ہیں اور دیر تک پانی سے کھیلتے رہتے ہیں اور نماز کا وقت چلا جاتا ہے۔ اس بات میں بھی ان کو ٹرین کریں کہ جب وضو کریں تو صرف اتنا ہی وہ حدیث سنائیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر
کوئی شخص دریا کے کنارے بھی ہو تو بس اتنا پانی استعمال کرے جتنا اس کی ضرورت ہے، اس کو ضائع نہ کرے، پھر اس کو ساتھ لے کر کھڑے ہوں. پھر یہ کہ اتنی آواز میں آپ نماز پڑھیں کہ وہ ساتھ ساتھ سن سکے. لیکن 7 سال کی عمر تک پہنچنے میں آپ اس کو وقتاً فوقتاً نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کو یاد بھی کرا لیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ خود نماز کی پابند ہیں تو وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کبھی آ کے ساتھ سجدہ کرے گا، کبھی رکوع کرے گا، کبھی لیٹ جائے گا. تو ایسے میں بچوں کو کبھی بھی ہٹائے نہیں اپنے آپ سے. بہت سی مائیں بچوں کو نماز کے وقت الگ چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی کو کہتی ہیں ان کو پکڑ لو، یا ہم دوسرے لوگ بھی آس پاس کے ماں کے پاس بچہ جانے لگے تو چھیننے لگتے ہیں، پکڑنے لگتے ہیں، نہیں نہیں ماں نماز پڑھ رہی. اس سے بچے کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو نماز کی حالت میں پیٹھ سے اتارتے نہیں تھے جب تک کہ وہ خود نہ اتر جاتے، اور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ بچے اتر نہیں جاتے تھے. آپ کی نمازی امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر نماز پڑھتے تھے بعض اوقات، اور جب نیچے سجدے کے جاتے تو بٹھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو پھر اپنے کندھے پر اٹھا لیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ پیش کیا کہ نماز کی حالت میں اس طرح کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو آپ نماز مختصر کر لیتے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہمیں بتائے گئے کہ جب بچہ ماں کی طرف آ رہا ہو نماز میں تو اس کو دھکیلے مت، اس کو ایک دم پیچھے کو پش نہیں کرے، بلکہ اگر وہ چمٹنا چاہتا ہے تو چمٹا لے، اٹھانا کو کہتا ہے تو اٹھا لے. اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا. اسی طرح اس کو اگر کوئی اور کھینچ رہا ہو تو اس کو مت کھینچنے دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے بڑی لمبی نماز کو دل چاہ رہا ہے، مثلا آپ تہجد پہ کھڑے ہیں یا کسی بھی وقت، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اٹھ گیا اور رونا شروع ہو گیا، تو آپ مختصر کر لیں نماز. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کے دل میں نماز کا خوف نہیں پیدا ہوگا، وہ نماز سے محبت کریں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کافی دیر تک جب ماں چپ کر جاتی ہے، بولتی نہیں، وہ اماں اماں کر رہا ہے اور ماں جواب نہیں دے رہی، تو اس میں کیا ہے کہ بچہ ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. بچے کا دل بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کو ماں کا رسپانس چاہیے. اس لیے اس وقت بھی مثلاً اگر آپ اماں کا جواب ہاں یا جی میں نہیں بھی دے سکتے تو جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ذرا سا لاؤڈلی پڑھ لیں، تاکہ بچے کو یہ ہو کہ ہماری ماں کو کچھ ہوا نہیں ہے، وہ زندہ ہے یا وہ جواب دے رہی ہے. اگرچہ آپ اس کی زبان میں جواب نہیں دیں لیکن کچھ نہ کچھ اس کو اپنی پریزنس جو ہے وہ فیل کروائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کو پڑھانے لگے تو ایک نماز سے شروع کریں، فرض سے شروع کر لیں. پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد جب آپ دیکھیں کہ مغرب میں وہ خود آنا شروع ہو گیا، اس کو یاد آ گیا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو ساتھ عصر شروع کر لیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ساتھ ظہر شروع کر لیں، اور ابھی صرف فرض پر رہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد آپ عشاء شروع کر لیں، پھر فجر شروع کر لیں. فجر میں آپ 10 سال تک یہ کر سکتے ہیں کہ اگر راتیں بہت چھوٹی اور بچہ ٹائم پہ نہیں بھی اٹھ سکتا تو جس وقت اٹھتا ہے اس کو ساتھ کھڑا کر لیں. لیکن جب 10 سال کا بچہ ہو جائے تو آپ دیکھیں 7 سے لے کر 10 سال تک 3 سال ہوتے ہیں. یہ گریجولی اور سلولی بچے کو ساتھ لے کر چلنے میں بہت مددگار ہوتے ہیں. ایک کے بعد ایک نماز، اور صرف فرض فجر کی سنتیں بھی ساتھ رکھیں، اور آپ دیکھیں گے کہ 10 سال تک ان کے اندر نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی. لیکن اگر 10 سال میں بھی نہیں پڑتی تو اب آپ سختی کرنے کے مجاز ہیں، کیونکہ اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری نبھانی ہے، ان کی بھی تربیت کی فکر کرنی ہے. صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچانا ہے. اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں طریقہ آتا ہو، ہمارے اپنے اندر انرجی ہو، ہمارا اپنا علم روز بروز بڑھتا چلا جائے. اس کے لیے آپ میں سے ہر ماں اپنا عمل دیکھے، کیا میں فرائض کو پورا کرنے والی ہوں، کیا میں حرام سے بچنے والی ہوں، کیا میں خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہوں. اور پھر جب اس کے اپنے عمل میں تبدیلی آئے گی تو وہ بچوں کے لیے ایک اچھی مثال ہوگی. جب ماں کے منہ سے، ماں کی زبان سے گالیوں کی بجائے اللہ کی محبت کی باتیں نکلیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں نکلیں گی، تو بچہ لاشعوری طور پر ان سب چیزوں کو اختیار کرتا چلا جائے گا. ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں بھی 3 گنا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. اس نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر پوچھا، فرمایا ماں کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ ماں جنم بھی دیتی ہے، ماں تربیت بھی کرتی ہے، پالتی بھی ہے، ماں تعلیم بھی دیتی ہے.
जन्म देती है, पालती है, तालीम देती है। ये 3 दर्जे हैं ना, 3 काम करती है ना माँ। जब ये 3 काम करती है तो बाप के मुकाबले में 3 दर्जे ज्यादा रखती है। बाप तो सारा दिन बाहर कमाई करने को जाएगा, लेकिन बच्चा तो माँ की गोद में होगा। बच्चा तो एक एक एक्शन और एक एक चीज माँ से सीखेगा। और आप देखेंगे कि जो माएं अपने बच्चों के अंदर सिर्फ गुफ्तगू के जरिए, सिर्फ रात की कहानियों के जरिए अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर देती हैं, वो बच्चे बड़े होकर भी जब कोई मुश्किल पेश आती थी कहते अल्लाह ताला आप मदद कर देना, मेरा ये हिसाब का सवाल मुझसे हल नहीं हो रहा, आप मुझे सिखा देना। वो फिर अल्लाह से मदद मांगते हैं। उनका ताल्लुक अल्लाह ताला से खुद ब खुद डेवलप होता चला जाता है। और इसी तरह जब बच्चे जवान हो जाए तो भी माँ से कभी भी वो बेनियाज नहीं हो सकते। अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने दिन में एक थोड़ा सा वक्त मुकर्रर कर लें कि ले बैठे बच्चों को, अगर छोटे हैं तो कहानी सुनाएं। आप देखिए कि मेरा शेड्यूल इंतहाई मसरूफ होता है, सुबह भी, शाम भी, रात भी, लेकिन रात का वक्त ऐसा होता है कि जिसमें मैं अपने छोटे से बच्चे को सुलाते हुए चंद बातें जरूर सिखाती हूँ। जो दिन में कुरान में मैं पढ़ाती हूँ उनमें से चंद मोटी मोटी बातें बिल्कुल बच्चे के लेवल पर एक कहानी सी बना के उसको सिखा देती। पिछले हफ्ते हम सूरत अन-नहल पढ़ रहे थे तो शहद की मक्खी के बारे में बड़ा अच्छा जिक्र आता है, बहुत खूबसूरत आयात हैं। तो 2-3 दिन मैंने शहद की मक्खी की कहानी कि वो कैसे उड़ती है, कैसे रस चूसती है, कैसे शहद बनाती है, कितने फूलों का रस चाहिए होता है, मक्खी की उम्र कितनी है और क्वीन मक्खी कितने अंडे देती है। अब आप देखें कि ये छोटी छोटी बातें। फिर इसी तरह चिड़िया की कहानी, चिड़िया कैसे उड़ती है, हम क्यों नहीं उड़ सकते। पुराने बात में आता है ना कि तुमने देखा नहीं इन परिंदों को किस तरह हवा ने इन्हें थाम रखा है, इन्हें अल्लाह के सिवा कौन थामे हुए है। अब ये परिंदे उड़ते सबको नजर आते हैं, इसमें हमें हमारा रब क्यों नहीं नजर आता? इसलिए नहीं नजर आता कि हमने कभी उस तरह सोचा नहीं। तो अपने बच्चों को ऐसी सोच दें, लेकिन आप सोच कहां से देंगे? उसी वक्त देंगे ना जब आपके पास सोच होगी। आप कहीं से ले रहे होंगे, आपका खजाना भरा हुआ होगा। बच्चा रोता है, फटाफट टॉफी निकाल के दे देती, क्योंकि टॉफियां डाली हुई हैं आपने बैग में, तभी निकलती है ना, और तभी दे सकते हैं। अच्छी बातें आपके अंदर से क्यों नहीं बच्चे के लिए निकल रही? इसलिए कि आपने खुद अपने अंदर डालने की कोशिश ही नहीं की। कभी हुआ किसी दर्स पे चले गए नहीं, कभी कभार की बात नहीं, ये रेगुलर बेसिस पे अपना प्रोग्राम बनाएं और रोज कुरान में से कुछ सुने, कुछ पढ़ें और फिर उन छोटी छोटी बातों को बच्चों को सिर्फ कहानी के अंदाज में बताते चले जाएं। और फिर आप देखेंगे कि आप मेरे छोटे बच्चे से पूछ लें कि चिड़िया कैसे घोंसला बनाती है, कैसे अंडे देती है, फिर उसमें से बच्चे कैसे निकल आते हैं, कितने दिन के बाद निकलते हैं, ये उसको पता होगा। हालांकि उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने स्कूल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें सिर्फ कहानियों के अंदाज में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। 3 साल में बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती, उसके अंदर ढेरों मालूमात स्टोर हो चुकी होती। आप क्यों उसको डमी बनाकर टेलीविजन के आगे बिठाए हुए हैं? क्यों उसको कार्टून दिखा दिखा के उसका दिमाग खराब कर दिया कि वो भी एक कार्टून ही बन चुका? क्या हमारी तफरीह का जरिया सिर्फ ये मस्ख शक्लें हैं? मस्ख शक्लें यानी हम किस में तफरीह ढूंढ रहे हैं? हम बच्चे को खिलाना चाहते हैं, हम बच्चे से जान छुड़ाना चाहते हैं, बस उसको उस आले के आगे जा बिठाते हैं। हमारी बजाय वो टेलीविजन हमारे बच्चों की तरबियत कर रहा है। और फिर क़यामत के दिन आपको मां होने का अजर कहां से मिलेगा? आप वो रुतबा और वो मकाम के जिसमें कहा गया जन्नत मां के कदमों के नीचे है, वो आपके कदमों के नीचे से जन्नत कैसे फूटेगी? अगर आपने बच्चा टेलीविजन के हवाले कर रखा है कि वो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते बस उसी के साथ अटैच्ड है, इसलिए कि बच्चे को मोहब्बत चाहिए होती है ना, केयर चाहिए होती है। जब उसे मां से नहीं टेलीविजन से मिल रही है तो उसकी सारी तवज्जो टेलीविजन ही होगा, उसकी सारी मोहब्बत उसी के साथ होगी, उसकी सारी दिलचस्पी उसी के अंदर होगी। मां के साथ भला क्यों होगी? मां से क्या मिला उसको? मां ने तो खुद पालने में भी पूरा किरदार अदा न किया, उसे नौकरों के हवाले कर दिया। तो ठीक है, आपकी मसरूफियात हो सकती हैं, आपकी और जिम्मेदारियां हो सकती हैं, आप बीमार हो सकती हैं, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन खुदा के लिए जिस तरह एक मुर्गी अपने परों के नीचे बच्चों को ले बैठती है, यानी उन परों के नीचे उनको प्रोटेक्ट करती है थोड़ी देर के लिए। आप देखें सारा दिन नहीं परों के नीचे रखती, सारा दिन हो भी नहीं सकता, वो उनको लेके दाना दुनका खिला रही होती। देखिए एक जानवर अपने बच्चों को सिखा रहा है खाना कैसे, मां नहीं सिखा रही। मुर्गी उनके अंदर आपस में मोहब्बत और प्यार पैदा कर रही है, उनको साथ साथ लिए फिर रही, इकट्ठा किए हुए। हमारे बच्चे बिखरे हुए हैं,
ان کو ہم ایک ٹیبل پہ ایک جگہ ایک اکٹھا کر ہی نہیں پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دلچسپی کچھ ہے، بچوں کی کچھ اور ہے، اور انڈیویجولزم کا زمانہ ہے، ہر ایک اپنی دلچسپی پہ چلے. نہیں، ہمیں وہ فرض ادا کرنا ہے کہ جو امت کی ماؤں نے کیا. اور صحابیات کے واقعات آپ اپنے لیے بھی پڑھیں. آپ سب اپنے لیے صحابیات کے کہانیاں زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کی. کیونکہ ایک لیکچر میں تو میں سب کچھ کر نہیں سکتی، صرف چند ایک آپ کو مشورے دے سکتی ہوں، چند ایک باتیں بتا سکتی ہوں کہ جن پہ آپ چل کے آگے جا کے اپنے بچوں کو کچھ سکھا سکیں. اپنے بچوں کے لیے اچھا لٹریچر، اچھی کہانیاں، اچھی سٹوری بکس. آپ دیکھیں فیروز سنز نے بھی کچھ چھاپی ہیں، ادارہ بطول نے چھاپی ہیں، ادارہ حسنات نے چھاپی ہیں، دعوی اکیڈمی نے چھاپی ہیں، اور کچھ اداروں نے. اچھی کیسٹس ان کو سنائیں کہ جس میں کہانیاں ہوں، بچوں کی کہانیاں. بہت سی ایسی کیسٹس اویلیبل ہیں، اچھی پوئمز اویلیبل ہیں، وہ ان کو سنائیں. بہت سی مائیں شکایت کرتی ہیں کہ بچے میوزک نہیں چھوڑتے. آپ نے میوزک کا الٹرنیٹ دیا کیا ہے بچوں کو جب کچھ اور مارکیٹ میں اویلیبل نہیں؟ بہرحال چونکہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ ہم اس کو اگنور کر دیں، ہم سے چونکہ پوچھا جانا ہے، اس لیے ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ ان کو زبانی تعلیم نہیں بھی دے رہے تو ایک ماحول دیں. ایک اچھا ماحول جو ہے وہ ایک بہترین نشو و نما کے لیے خود بخود مدد کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مائیں اگر درس پہ جاتی ہیں تو عموماً بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں کہ ہائی شور کریں گے، ٹربل کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی ایسی ذمہ داری ہے کہ جس میں آپ کو کام کرنا ہے تو بچہ اگنور ہو سکتا ہے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگر بچے ایسی مجلسوں میں شروع سے جانے لگے تو ان کے لیے یہ سب کچھ اجنبی نہیں رہتا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات نماز کم کر دیتے تھے، چھوٹی کر دیتے تھے کہ کوئی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تھی. آپ ماں کو اذیت نہ دیتے تھے. اب آپ خود سوچیں کہ بچے کی شور کی وجہ سے، بچے کے رونے کی وجہ سے آپ نے یہ نہیں کیا کہ بچوں کو مت لاؤ، یہ نہیں کہا کہ عورتیں مت آئیں، بلکہ کیا کیا؟ اپنی نماز چھوٹی کر دی. آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کی کیا خواہش ہوگی کہ ایک ایک نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی کتنی لمبی ہو، لیکن آپ نہ بچوں کو محروم کرتے تھے اور نہ ماؤں کو محروم کرتے تھے. لیکن وہ بچے بھی آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو جاتے تھے، عادی ہو جاتے تھے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، دین کی مجلسوں میں جانے کے لیے. ان کے اندر بھی پھر ایک شوق آئے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جب اپنے بچوں کو آپ اچھی کمپنی دیں گے، اچھے دوست دیں گے، تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کے پاس اچھی کمپنی نہیں تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کی ساری تعلیم اس کے اوپر بیکار ہو جائے گی. کوئی ماں یہ نہیں کر سکتی کہ 24 گھنٹے اپنے بچے کو اپنی آنکھ کے سامنے رکھے، اپنی نظر کے سامنے رکھے، یا ہر وقت اس کو لیکچر پہ لاتی رہے، یا ہر وقت اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کو اچھا برا سکھاتی رہے. لیکن ایک اچھا ماحول دینا، اچھی تعلیم کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، اچھا عملی نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا، یہ ساری چیزیں مل کر مددگار ہوتی ہیں. اور جب تک ان ساری چیزوں پہ ہم توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی خود اپنی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے، اپنے لیے اچھی کمپنی، اچھی صحبت، اچھے دوست تلاش کرنے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کا لیول بڑھے. جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو قدرتی طور پر ہمارے سے بچوں میں انرجی ٹرانسفر ہوگی، بچوں کو ایک اچھا ماحول ملے گا، بچوں کو اچھی بات سننے کو ملے گی، اور اس طرح نسلیں ایک ایمان کے سائے تلے پروان چڑھتی چلی جائیں گی. پھر فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرتیں پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو. یہاں پہلے تو اہل ایمان سے خطاب ہے اور پھر انکار کرنے والوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ نہیں کرتے وہ ہمیشہ اپنے لیے بہانوں کی ایک لمبی لسٹ رکھتے ہیں. ایسی وجہ تھی، یہ مجبوری تھی، وہ مشکل تھی، یہ پریشانی تھی. آپ دیکھیں کہ جب کسی دینی مجلس میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو کبھی ہمیں کوئی کام یاد آ جاتا ہے، کبھی مہمان یاد آ جاتے ہیں، کبھی کوئی اور مجبوری. لیکن جب کسی شادی پہ جانا ہوتا ہے، کسی فوتگی پہ جانا ہوتا ہے، کسی اپنی سوشل ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے، بازار جانا ہوتا ہے، ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ خواہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوں، خواہ کچھ بھی ہو، ہم اپنے وہ ساری ذمہ داریاں پوری کر کے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن
کیا دین سوشل رسپانسبلٹی سے بھی کم درجے کی چیز ہے کہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں؟ ہم اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کو بھی اسی وقت زیادہ اچھے طریقے سے پورا کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر بہترین ایمان کا درجہ پائیں گے، اللہ رسول کی محبت اپنے اندر پائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کی محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم ہر کام اللہ کی خاطر کریں گے اور پھر اس کام پر اجر بھی پائیں گے انشاءاللہ. لیکن جب انسان کے سامنے اللہ کی ذات نہیں ہوتی، وہ جو کام بھی کرتا ہے دکھاوے کے لیے، وہ کام یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے یا اپنے کسی مفاد کے لیے. لیکن جب اللہ کی ذات بزرگ و برتر بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ کسی پہ کوئی اچھا کر کے احسان جتاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ اچھا اس لیے کرتا ہے کہ اس میں اس کا کیا مفاد ہے، اسے کیا مل رہا ہے، اسے کیا حاصل ہو رہا ہے. وہ تو کیا چاہتا ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ بھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. جب ہم اس کی رضا کی فکر کریں گے تو وہ ہمیں راضی کرے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا. اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں راضی کر دے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کا مقام کیا ہے، یعنی میرا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے میرے دل میں اللہ کا کیا مقام ہے، میں اللہ کی بات کو کتنی اہمیت دیتی ہوں، میں اس کو کتنا یاد کرتی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا. اس کے لیے جہاں کہیں آپ کو کوئی دینی مجلس ملے آپ اس میں باقاعدہ شریک ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.